اگے قیدی سمجھ کے ترس کیتا ہے، اگے قیدی سمجھ کے ترس کیتا ہے، ہن کر کو مومن کوئی چارہ، یا وطن کو جا یا راہ دکھلا، نہیں تو کر چل قید دوبارہ۔ یہ تھے جناب ذاکر جناب بابا سید ابراہیم حسین شاہ صاحب بخاری جو ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے سن۔ ہم جناب کے سامنے وکیل اہل بابا سید علی بکر نقوی صاحب وہاں کھڑا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، خاندان زہرات بلند سلوات۔ شکریہ، سلامت رہو جی، آباد و شاد رہو۔ تاجیل امام زمانہ پہ ایک سلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی دعاؤں کی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک بلند سلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتناعہ، حمدا لیکون حقہ قضاء و لشکر اداء۔ الصلاة والسلام و تحیت و اکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقامل محمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین و مقصرین فضائلہم و مصائبہم اجمعین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مہرجہ الشریف، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کی صادری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے، اور جس خلوصیت کے ساتھ اس صف ازا کا اہتمام ہوا ہے، مالک زمانہ اس خلوصیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بانیان مجلس کو اس عمل کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی اس گھر کے مرحومین اور بالخصوص شیخ اکرم صاحب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، مالک ان کی اللہ اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو اصال فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، اس گھر پہ اللہ اپنی رحمات اپنی برکات کا نزول فرمائے، شر شیطان شر حاسدین سے اس گھر کو تا قیامت محفوظ فرمائے، اور تا قیامت اللہ اس گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ توجہات ہو گئی ہیں، میں دو چار آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائیں گے، پاس آ جائیں گے، تو میں جلدی کرتے ہوئے، لمبی بات نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ اور اختصار کے اس وقت کے اندر میں وہی بات کرنا چاہوں گا، اور آپ چاہے غور کریں یا نہ کریں، ایک بات پہ آپ غور ضرور کریں کہ جب بھی میں آپ کے ہاں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں نے وہ پڑھا ہے جو موقع کی مناسبت ہوتی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا ہے جو مجھے آتا ہے۔ توجہات چاہوں گا، اور میں آج بات اپنی اس عید کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے توجہات رہیں گے تو انشاءاللہ بات کا لطف آئے گا، اور میں ایک بات نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔
صاحبان ایمان یاد رکھیے، مسلمانوں نے بڑی عید منائی جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ چھوٹی عید کا نام ہے عید الفطر، بڑی عید کا نام ہے عید الاضحیٰ، یعنی بڑی عید، قربانی والی۔ قربانیوں کے انتظامات ہونے کے بعد قربانیاں ہو چکی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں، وہ آج ہو جائیں گے۔ تو جو ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی آج عید کا، قربانی کا آخری دن ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے تمثل سے سوال ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کیمرے کے ذریعے سے مجلس جا رہی ہے، اور میرا سوال ہے کہ یہ جو تم قربانی کر رہے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد رہی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو تم قربانی کر رہے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ تو سارے مسلمان، ساری دنیا یہی کہے گی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میں پھر سوال کروں گا، ابراہیم کون تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد جو بیٹھے ہوئے ہو، جو مجلس دیکھنے کے لیے وہ جا چکے ہیں، ابراہیم کون تھا؟ تو جواب میں کہا جائے گا ابراہیم نبی تھا، اور اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے واحد ایک نبی ہے جسے اللہ نے قرآن میں مسلمان بھی کہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اسے شیعہ بھی کہا ہے۔ آباد و شاد رہی ہے کوئی مجلس سننے والا؟ آباد و شاد رہی، مالک آپ کی دلوں میں حیدری آئلی آئلی۔ اللہ نے ابراہیم کو مسلمان بھی کہا، ابراہیم کو اللہ نے شیعہ بھی کہا۔ شیعوں سے نفرت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ شیعہ بنا کہاں سے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ چلے کہاں سے ہیں؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ما کانا ابراہیم یہودین و نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلما۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اللہ کہتا ہے وہ میرا ایک خالص مسلمان بندہ تھا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم شیعہ بھی تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، آباد و شاد رہی۔ اللہم مل کے باواز بلند صلوات پڑھے۔ ابراہیم شیعہ بھی تھا، یہ ابراہیم کو اللہ نے مسلمان بھی کہا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم کو اللہ نے مسلمان بھی کہا، ابراہیم کو اللہ نے شیعہ بھی کہا۔ میرے اللہ تو نے ابراہیم کو مسلمان کہہ دیا تھا تو شیعہ نہ کہتا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کہہ دیا تھا تو مسلمان نہ کہتا۔ میرے اللہ تیرے نبی کی بگڑی ہوئی امت، کوئی غور کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ میرے اللہ بھٹی صاحب تیرے نبی کی بگڑی ہوئی امت اور شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد رہیے۔ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتی، اور کئی علاقے ایسے ہیں انہوں نے کہا جی حصے والی قربانی کرنی ہے، تو ایک شیعہ نے حصہ ڈال دیا۔ آپ کے پنجابی میں اسے آنگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی شیعہ دا آنگ کڈو، شیعہ دا آنگ کڈو، نہیں تا قربانی حرام ہے۔ اور پہلے فیصلہ تو کر قربانی ہے کس کی؟ آئے ہائے ہائے، کوئی سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا دے تائید ہو جائے گی۔ خدا کی قسم پہلے فیصلہ کرو کہ قربانی ہے کس کی۔ میرے اللہ تیرے نبی کی بگڑی ہوئی امت شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ تو ابراہیم کو شیعہ بھی کہہ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے۔ اگر تو نے شیعہ کہہ دیا تھا مسلمان نہ کہتا۔ خدا کی قسم نگاہ توحید دیکھ رہی تھی، اللہ نے کہا میری نگاہ میں شیعہ وہ ہے جو مسلمان ہے، مسلمان وہ ہے جو
شیعہ ہے، میرے مالک تو نے شیعہ کہہ دیا تھا تو مسلمان نہ کہتا، میرے مالک تو نے شیعہ کہہ دیا تھا۔ اللہ نے ہزاروں سال پہلے ابراہیم کو شیعہ اور مسلمان کہہ کے پوری دنیا کو واضح کر دیا۔ اور یاد رکھو میری نگاہ میں مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہاتھ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، آباد و شادری، بسم اللہ۔ اچھا واجبہ مولوی تو کھلا ہو جا، تو جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو ایک معراج پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو قربانی کا پورا مفہوم سمجھاؤں گا اور منٹوں کے اندر بات آئے گی، تو جو ہاتھ رہنی چاہیے۔ صاحبان ایمان، ابراہیم کو شیعہ بھی کہا، مسلمان بھی کہا۔ اب پوری دنیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سنو، اور آپ اور آئندہ سال جب بھی قربانی ہے، قربانی کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ یہ قربانی ایک شیعہ مسلمان کی سنت ہے۔ یا علی یا علی، جو تم ہر سال کرتے ہو، پہلے یہ فیصلہ تو کرو۔ اللہ ابراہیم کو شیعہ بھی کہہ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے، کمال نہیں ہے تو پوچھتا ہے کہ تیرا مذہب کہاں سے بنا؟ یہ تو جی اتنی دیر بعد بنا ہے، اور یاد رکھ تیرا نبی آیا نہیں تھا، میرا مذہب تب بھی تھا۔ تو اپنا بتا کہ تو کب کی پیداوار ہے؟ تو 1926 میں بن گیا ہے تو تیرا گناہ ہے یا تیری ماں کا گناہ ہے؟ شیعوں کا کیا قصور ہے؟ تھک گیا جے سپیکر آلن میں چاہیے بدعات دے بات آباد و شادری۔ شیعہ بھی کہا، مسلمان بھی کہا۔ اب میں آیت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ یاد کسے کروایا؟ جس پہ قرآن اترا ہے۔ یاد کسے کروایا؟ جس پہ قرآن اترا ہے۔ پڑھا میں تے بندے بھول ہو جان، یہ دعائی میں کھاتی ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چلو اے جڑا نا زمانہ جس زمانے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، چاچا جی میرے لو ویکھیا جائے ادھر تھوڑا جا، میں نو تھوڑا ٹائم دیو، تمبو اتھے ہی نے۔ اچھا آباد و شاد رہیے۔ یہ جو زمانہ آپ گزار رہے ہیں اور میں بھی اسی زمانے کے اندر ہوں، جس بندے کی 90,000 فیس ہے نا، 90,000 ایک گھنٹے کی مانگتا ہے اور گھنٹہ نہیں پڑتا ہے، مشہور بھی وہی ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ تونوں 90,000 چڑھ دیا رہنا تو تسی دس دیا رہنا بھی انہیں 90 لیا سی، سارے کو 90,000 لیا سی، تے اسی بچارے لینا کچھ نہیں دا، نہ تسی دسنا ہوتا ہے۔ تے جے کہ دے سانو کوئی چاج دے پیسے دے دے بنا چونوں آوے لائے میں تینوں 2,000 تے پڑھا رہے، تو 15,000 دے کے مریا کھلا ہے، واہ بھائی واہ، تو میں نو دسے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تے پھر یہ گل دا نہیں نہ ہونی جائے، تسی مہربانی یہ کرنی بھی جیڑا پڑھ رہا ہے نا، یہ دیکھنا بھی پڑھدا کی ہے۔ تھوڑا وقت ضائع نہیں کر رہے، کچھ سبق بھی آنا چاہیے، کچھ سمجھو بھی صحیح۔ اس درسگاہ دی عظمت نو سمجھو تو ڈیوا سے بڑا بڑا خزانہ ہے۔ آباد و شادری قبلہ ابراہیم کو اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آباد و شادری۔ اس کا مطلب میرا نبی موجود تھا تو اسے یاد کروایا جا رہا تھا نا، یاد کرو اس وقت کو۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ اے میرا حبیب، اے میرا حبیب، قیامت کے دن ہر نبی کو، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور میرا نبی تمہیں تمام نبیوں کی نبوتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔
اس کا مطلب ہے آدم اپنی امت پر گواہ، نوح اپنی امت پر گواہ، ابراہیم اپنی امت پر گواہ، موسیٰ اپنی امت پر گواہ، عیسیٰ اپنی امت پر گواہ، اور مینا جب آدم کا بھی گواہ ہے، نوح کا بھی گواہ ہے، ابراہیم کا بھی گواہ ہے، موسیٰ کا بھی گواہ ہے، عیسیٰ کی بھی گواہ ہے۔ اور یاد رکھو گواہ اسے کہتے ہیں جو واقعہ ہو رہا ہو اور گواہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب آدم دنیا میں آ رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، ابراہیم آگ کو گلزار کر رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، اسماعیل ذبح ہو رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، ایوب صبر کر رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، یحییٰ زہد و تقویٰ دکھا رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ اگر دیکھ نہیں رہا تھا تو پھر محمد گواہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے اِذ ابتلیٰ، یاد کرو میرا حبیب اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے امتحان دیا اور کلمات کا امتحان دیا۔ وہ کلمات کیا ہے میں آگے جا کے آپ کو واضح کرنے لگا، اور اسی بات پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا اور ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی تھے، اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ کہا آدم کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آدم کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو، اللہ نے پوری کائنات کے عابدوں کو ایک عالم کے سامنے جھکا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے علم دی قدر کرنی چاہیے تے اللہ قدر کروائی عالم کے سامنے۔ کیوں کہا اللہ نے کہ اس کے پاس علم ہے، اور کس کا علم ہے؟ اللہ نے کہا ذرا ان اسماء کو پڑھو، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس علم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میرے اللہ تو ہی جانتا ہے، اور جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا آدم تو پڑھ، تو اس نے کہا پہلا محمد ہے، دوسرا علی ہے، تیسری بطول ہے، پانچواں چوتھا حسن ہے، پانچواں حسین ہے، اور جو پانچوں کے نام بتائے اللہ کی نگاہ میں وہ عالم ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد، بسم اللہ حکم و سارو کم، بسم اللہ، جی جی بسم اللہ، ہاں کیا بات ہے، اور یہ پاگل پہ پڑھ کے پھونک مار دے، تیرے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے آرام میں فرق نہیں آئے گا، تیرے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو نام ہی ایسے بابرکت نام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تھوڑی جی توجہ کرو گے تو پھر ایک برکت اور دس دینے ہیں، چلو تو اسی میرے نال مزاج رلا لے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ کہتا ستۃ الایام، میں نے 6 دنوں میں زمین کو بنایا۔ 6 دنوں کا ایک ہفتے کا پروسیس ہے یہ زمین کا بننا۔ جب زمین بنی تو زمین میں اضطراب تھا، اس زمین میں کپ کپاہٹ تھی، زمین میں وائبریشن تھی۔ بارگاہ توحید میں جبریل نے جا کے کہا میرے اللہ تیرے زمین میں قرار نہیں ہے، تیرے زمین میں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی جا زمین کے مرکز پہ نام علی لکھ دے۔ ہائے 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 ہائے، زمین کے مرکز پہ نام علی لکھ دے۔ جہاں پہ نام علی لکھنا تھا کہ زمین کو قرار آیا، زمین کو سکون آیا، اور پھر اللہ نے کہا جہاں پہ نام علی لکھا ہے وہاں پہ کعبے کو اتار دے۔ اور کوٹھے کا سجدہ نہیں ہے، سجدہ اس نام کو ہے جس سے زمین کو قرار ہے۔ کوئی سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ آباد و شاد رہیے۔ یہ سجدہ کوٹھے کو نہیں ہے، اس نام کو سجدہ ہے جس کی وجہ سے زمین کو قرار ہے۔ تو صاحبان ایمان یاد رکھیے وَإِذْ ابْتَلَىٰ، اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا، اور ابتلا میں امتحان لیا ان اسماء کا۔ توجہ چاہوں گا،
اور پھر ہم نے اسے ابتلا میں مبتلا کیا اور وہ 100% کامیاب ہو گیا. فَأَتَمَّاهُنَّ، یہ آپ درخواست لے جائے نا تو جب افسر اسے مارک کرتا ہے، اس پہ سائن کرتا ہے اور اپنی سٹیمپ لگا دیتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں فَأَتَمَّ، مکمل کامیاب ہے، درخواست منظور ہے. اس کا مطلب ابراہیم کامیاب ہوئے، تھکنا نہیں ہے. تھکنے والے دن میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے بھی نہیں تھکنا ہے اور مولوی کو دے دیا کھلا ٹائم. تو انشاءاللہ میں ساری چیزیں سمجھا کے اتروں گا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کس کی ہوتی ہے، اور پھر اس قربانی کو اللہ نے ذبح عظیم کیوں کہا ہے. میرے نال جے تے جننے پڑھنا نے کسی نے نہیں جی آندی تو جو رہے گی تو انشاءاللہ میں سمجھاواں گا تے ہر بندے دے ذہن چ گل آوے صحیح. تو جو چاہوں گا صاحبان ایمان، اللہ نے کہا فَأَتَمَّاهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے، ہم نے اسے انعام دیا. جب بندہ کامیاب ہوتا ہے نا پھر اللہ اسے انعام دیتا ہے، اور دنیا کا بھی بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر اسے انعام ملتا ہے. شاعری پڑھ رہے سن قصیدہ تو پھر انعام تسی دے رہے ساجے تے بیمار سمجھ کے بھی دینا چاہیے تے تندرست بھی سمجھ کے دینا چاہیے. آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے. اے بیمارہ تے نہیں لگدا تندرستہ تے بھی لگدا. آباد و شاہ صاحبان ایمان فَأَتَمَّاهُنَّ، پھر اللہ نے انعام دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم تو انسانوں کا امام ہے. کن کا امام ہے؟ انسانوں کا امام ہے. عزیزان محترم ابراہیم امام بنے، کن کے بنے؟ انسانوں کے. عزیزان محترم اس سے کائنات عالم کی افواہوں کی تردید ہو گئی کہ امامت نبوت سے چھوٹا عہدہ نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے منصب کا تقاضا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قانون بنانے والا، ایک ہوتا ہے قانون پہنچانے والا، ایک ہوتا ہے قانون کا تحفظ کرنے والا. جو قانون بنائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو قانون پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو قانون کا تحفظ کرے اسے امام کہتے ہیں. تو پھر سر اٹھائیے گا، پھر ہمارا کلمہ ہماری مرضی سے نہیں بنا ہے. ایک تھا قانون بنانے والا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. دوسرا تھا قانون پہنچانے والا، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. تیسرا تھا قانون کا تحفظ کرنے والا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. یا علی یا علی. تو کلمہ بنا تیرا تحفظ کرنے والے کی وجہ سے. صاحبان ایمان کہا ابراہیم تو انسانوں کا امام ہے. عزیزان محترم اللہ کی مخلوق میں خالی انسان نہیں ہے، یہ ابراہیم کی امامت کی اللہ نے حد بتائی ہے. کتنا رقبہ ہے، کہاں تک امامت ہے، جسے پنجابی یا اردو زبان میں سرحد یا بننا کہتے ہیں، جس سے آگے اختیار نہ ہو. میں کہوں کہ یہ فلاں سید صاحب کی زمین ہے، یہ فلاں رانا صاحب کی زمین ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کی زمین ہے. سید صاحب، رانا صاحب اور چودھری صاحب اتنی زمین کے ذمہ دار ہیں جہاں تک ان کی زمین ہے. جہاں پہ زمین ختم وہاں پہ ان کا اختیار ختم. اللہ نے ابراہیم کے امامت کا اختیار بتایا. اے ابراہیم تو انسانوں کا امام ہے، اے ابراہیم تو انسانوں کا امام ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی مخلوق میں خالی انسان ہی نہیں ہے بلکہ جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہے، حجر بھی ہے، بحر و بر بھی ہے، خشک و تر بھی ہے، انبر گوہر بھی ہے، اشجار کے برگ بھی ہیں، گل و گونچا بھی ہیں. یہ سارے ملے تو ایک عالم بنتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ سارے ملے تو ایک عالم بنتا ہے. اور عالم ایک نہیں ہے، عالم 18,000 ہے. تو پھر مجھے فکرہ کہنے دیجئے، جو خالی انسانوں کا امام ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو 18,000 عالمین کا امام ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں. یا علی یا علی. اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی امتحان کے بعد. پہلے امتحان پھر امامت. آباد و شاد رہیے، مالک زندگی دراز فرم. پہلے انسان کو ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ علی کے ذکر سے انسان کو ثواب ملتا ہے، ناکیرین کو فوراً جواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. علی کا دشمن جہاں بھی چھپ جائے اس حرامی کو وہاں بھی عذاب ملتا ہے. کیا بات ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبت اور ولایت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایسا ٹھنڈا موسم بنا دیا.
تو اب بھی آپ کو اگر حرارت ہو رہی ہو تو پھر اہل بیت کی مودت کے وسیلے سے، اور یاد رکھیے اہل بیت کی مودت کا وسیلہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ حرارت ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبان ایمان، ابراہیم کو اللہ نے امامت دی امتحان لینے کے بعد۔ عزیزان محترم، فوراً اللہ نے جب امام بنے تو فوراً کہا قال من ذریتی، اے میرے اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھے گا، یہ امامت میری نسل میں رکھے گا۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی کو ابراہیم کو جب نبوت ملی تو چوری عباس اپنی ذریت کے لیے نہیں مانگی، جب خلت ملی تو ذریت کے لیے نہیں مانگی، جب عبدیت ملی تو ذریت کے لیے نہیں مانگی، جب امامت ملی تو فوراً کہا میرے اللہ میری ذریت میں رکھے گا۔ اور اللہ نے نبوت بھی دی بغیر امتحان کے، رسالت دی بغیر امتحان کے، خلت دی بغیر امتحان کے، عبدیت دی بغیر امتحان کے، لیکن امامت دینے سے پہلے اللہ نے 3 امتحان لیے پھر امامت دی۔ 3 امتحان پھر امامت دی، 3 امتحان پھر امامت دی۔ اللہ نے امتحان لے کے دنیا کو واضح کر دیا، اور جب میں اپنے نبی کو امامت بغیر امتحان کے نہیں دیتا ہوں تو 2 ٹکے کے پیش نماز کو امامت میں مفت میں دے دوں گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آج 2 ٹکے کا مولوی اور کہتا ہے امام صاحب، اور وہ اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ رہی تو ایسے امام میں تمہیں قرآن سے پکڑ کے دکھاؤں گا۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ جملے جملے پہ قرآن ہوگا، حدیث تو پڑھنی نہیں ہے، اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے اے شیعہ علی حدیث ہے آباد و شادری، میں وہ قرآن پڑھوں گا جسے تو بھی مانتا ہے، تیرا باپ بھی مانتا ہے۔ توجہ حاضر صاحب آپ کی، کہا کہ پہلے امتحان سے اللہ نے پہلے امامت سے پہلے امتحان لیا اور فوراً کہا میری ذریت میں رکھے گا۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ رکھوں گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری ذریت میں رکھوں گا، لیکن یاد رکھنا ظالم امام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سمجھے گا کہ ظالم اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظالم امام نہیں ہوتا، امام ہمیشہ مظلوم ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو خیر ہو۔ عزیزان محترم، کہا ظالم امام نہیں ہوتا، کہا میری ذریت میں رکھنا۔ کسی قرآن کی آیت میں اللہ نے نہیں کہا کالا من اصحابی، یہ امامت میرے اصحاب میں رکھنا۔ اللہ اکبر کو سننے والا ہے یا نہیں ہے؟ کسی قرآن کی آیت میں نہیں اللہ نے کہا کالا فی امتی، یہ امامت میری امت میں رکھنا۔ کہا کیوں؟ کالا من ذریتی، یہ امامت میری ذریت میں رکھنا۔ تھکے تو نہیں ہے کہ میری ذریت میں رکھنا؟ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم کے جملے کو قرآن بنا کے پوری دنیا کو واضح کر دیا۔ اور یاد رکھو، امامت جب آتی ہے تو خاندان رسالت میں آتی ہے، ہر ایک کے گھر میں امامت نہیں آتی ہے۔ بابا روشن شاہ جی، آج آپ روشن نہیں ابھی تک ہوئے ہیں، آج تسی روشن ہوئے گے تھے۔ حیدری ہے، ویکھو نا جی، میں نے تو روشنی چاہی دی نا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے، تو سید روشنی دے وے تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ صاحبان ایمان، کہا کالا من ذریتی، میری ذریت میں رکھے گا۔ اللہ نے کہا تیری نسل میں رکھوں گا، لیکن ظالم امام نہیں ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ابراہیم نے امامت مانگی، ابراہیم کو امامت ملی، ملنے کے بعد نسل کے لیے مانگی۔ اے بچیاں دے بے پرواہی نہیں کرنی، میرے نال تھوڑا متوجہ رہنا۔ ذریت کے لیے مانگی، اس کا مطلب ہے ابراہیم امامت کے ملنے پہ خوش ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم امامت کے ملنے پہ بولو سارے خوش ہوئے۔ اگر خوش نہ ہوتے تو نسل کے لیے نہ مانگتے۔ نبوت ملی تو اولاد کے لیے نہیں مانگی، رسالت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، خلت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، عبدیت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، امامت ملی تو اولاد کے لیے مانگی۔
توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، میرے جیسا اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا، توجہ چاہوں گا، تو اس عہدے پہ کبھی خوش نہ ہوتا، ناراض ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلٹ کے کہتا میرے اللہ میں اس امامت کا کیا کروں گا؟ حکومت نمرود کے پاس، سکہ نمرود کا چلتا ہے، لشکر نمرود کے پاس، پروٹوکول نمرود کے پاس، تلواریں نمرود کے پاس، اقتدار نمرود کے پاس، حکومت نمرود کے پاس، یہ خالی کھوکھلی امامت کو میں لے کے کیا کروں گا؟ خدا کی قسم یاد رکھیے، ابراہیم کو امامت ملی، ابراہیم جانتے ہیں تھے کہ لشکر کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، لشکر کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اقتدار کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، حکومت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہ ایک امامت ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ امامت مجھے اللہ دے رہا ہے۔ اور ابراہیم خوش ہوئے اور فوراً ذریت کے لیے مانگی۔ میرے نبی میں کہوں گا ابراہیم تو نے اگر نبوت ملی تھی تو اولاد کے لیے نہیں مانگی، خلت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، رسالت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، اور بارگاہ ابراہیم سے آواز آتی ہے، ایک مرتبہ وہ پکار کے کہتا یاد رکھو نبوت وہ عہدہ ہے جو محمد پہ ختم ہو جائے گا، رسالت وہ عہدہ ہے جو محمد پہ ختم ہو جائے گا، ابدیت وہ عہدہ ہے جو محمد پہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک امامت ہے جسے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک امامت ہے یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، کوئی تُسی بہو آرام نال بہو اجے کوئی مسئلہ نہیں، گھابر نہیں ذاکران در آسن، تُسی تھکنا نہیں تے اکنا بھی نہیں، تے اینا پا دیتا ان جوڑ میرا تے میں کچھ تو کران گا، تو جہاں ہے سارے باپ کی۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، کہا کہ نبوت، رسالت، ابدیت یہ ختم ہو جانے والے عہدے ہیں جو محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، مجھ پہ نبوت ختم ہے، تو اس کا مطلب ہے اختتامی فرد کو مصطفیٰ کہتے، جہاں پہ نبوت ختم ہو جائے، اور امامت جہاں پہ نبوت ختم ہوتی ہے وہیں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھے، کسی کے پاس پوری دنیا میں، توجہ چاہوں گا، کسی کے پاس پوری دنیا میں ختم نبوت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تم شیعوں کے۔ اللہ اکبر، کوئی اس بات کو سمجھے۔ عزیزان محترم وہ جو مرزئی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کب کہا گیا ہے کہ محمد نبوت ختم ہو گئی؟ اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر آگے ہدایت کا سلسلہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنا ایک ہادی بنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نام ہے غلام احمد، توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ تفصیل پوچھنی تو بعد ہی پوچھ لینا۔ اس کا نام ہے غلام احمد، یعنی نام سے ظاہر کرتا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی غلام احمد نام سے ظاہر کرتا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر غلام تھا تو پھر غلام ہی رہتا۔ ہائے 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 ہائے، اگر غلام تھا تو پھر غلام ہی رہتا۔ اسے کافر کیوں کہا گیا؟ میں کہتا ہوں اگر غلام تھا تو پھر غلام ہی رہتا۔ اس نے غلام ہو کے آقا کی برابری کی۔ کوئی سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے قبلہ غلام ہو کے آقا کی برابری کی۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، تم نے آج کہا کافر، ہم تو 1400 برس سے یہی اعلان کرتے آ رہے ہیں جو غلام ہو کے آقا کی برابری کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ حیدری آلی ویکھیا جائے کہ نہیں؟ جنہوں نے پڑھنا ہونا انہوں نے سننا والے تو بہت فکر ہوتا۔ تو جو چاہوں گا مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شادری۔ اس نے غلام ہو کے آقا کی برابری کی۔ تم نے آج کہا کافر، ہم تو 1400 برس سے یہی اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ جو غلام ہو کے آقا کی برابری کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ختم نبوت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے شیعوں کے، کیونکہ شیعوں سے بات شروع ہوئی ہے تو
تو انشاءاللہ میں شیعوں پہ آپریشن کروں گا اگر آپ کی محبت میرے شامل ہار رہی تو. کہا قبلہ ختم نبوت پہ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. بنے بنائے بت تو بنائے لیکن ٹوٹ گئے. ہائے 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 ہائے. بنے بنائے بت تو بنائے لیکن ٹوٹ گئے. واحد قوم شیعہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کے دنیا کو واضح کر دیا نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت شروع ہو گئی ہے. یہ ولایت کا دور ہے، یہ امامت کا دور ہے، نبوت کا دور ختم ہو گیا. تم آج 12ویں کے ریت بیٹھے ہوئے ہو. تم کتنے خوش نصیب ہو، اس کے انتظار میں ہو جس کے انتظار میں نجف والا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے انتظار میں ہو. حد نہیں کر دی ہے. خالق کہتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تم کس کے منتظر ہو؟ معمولی کے نہیں، جو پیدا نہیں ہوگا، جو ظہور کرے گا. یا علی یا علی. آباد و شادری. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. مالک آپ کی جوانیاں نصیب فرمائے. والدین آپ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے والدین کو. صاحبان ایمان میں عرض کر رہا ہوں اور یاد رکھیے امام رضا کا قول ہے میرے 8ویں امام کا. اے جڑا سی سر کھپانے نا توڑے نال جڑا سر کھپائی دا اے امام دا حکم ہے کہ کھپاؤ. نہیں تب 2 بند نے تو 2 قصیدے اسی بھی یاد کریں. سوکھا کام میں کیڑی یونیورسٹی جانا پوندا ہے. کیوں جی ذاکر صاحب جانا تو نہیں پہندا کہ گئے جے. میں 8 سال پاکستان پڑھیا تو 2 سال باہر پڑھیا ہے. تو پھر توڑے دیو سے آلہ نے پتہ لگیا بھی آوی کو نکا جا مولوی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر مہربانی کرنی نا کچھ تا گل لے گی نا بھی جی انہیں جو تکے لائے نے تو تنہوں دسن واسطے لائے نے. امام کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم نازل کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پیغامات ہمارے ماننے والوں کو سکھاتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے تاکہ ان کی معرفت اور عرفان بلند ہو، تاکہ انہیں ہمارے بارے میں کا پتہ چلے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. امام رسول فرماتے ہیں جو مر گیا اور جہاں مر گیا اگر اپنے دور کے امام کو پہچان کے نہیں مرا تو وہ جہلیت کی موت مر گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جہلیت کی موت مرا ہے اگر امام کا اسے عرفان ہی نہیں ہوا ہے. جہلیت کیا ہے اور جہالت کیا ہے؟ جہلیت اور جہالت میں فرق ہے. جہالت اسے کہتے جہاں پہ علم نہ ہو. جنہوں علم نہ ہوئے انہوں اسے کہتے جہالت. امام رسول نے فرمایا جہلیت کی موت، جہالت کی نہیں جہلیت کی. رسول فرماتے ہیں جس نے میرے وقت کے میرے بیٹے کو پہچانا نہیں ہے وہ کفر اور شرک کی موت مرا ہے. ہائے ہائے ہائے. کوئی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جس امام کی تم ریت ہو کم از کم اسے سمجھنا چاہیے اور اس پہ تمہیں ادراک ہونا چاہیے. اور کتنا ادراک ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ 12واں اس کا انتظار بھی عبادت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم امام فرماتے ہیں ایک لفظ ہے آپ کے لیے، جاؤ کیا یاد کرو گے، کائنات کی قیمت کا لفظ ہے. بٹی صاحب امام فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہمارے 12ویں کے انتظار میں اس دنیا سے چلا گیا وہ قبر میں نہیں جائے گا، وہ خیمہ امام میں جائے گا. ہائے 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 کیا بات ہے. تم نے ایسے آل محمد کو سمجھا ہے؟ خدا کی قسم آل محمد اللہ مل کے سارے حیدری آلی آباد و شادری. مالک آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے امامت جو ہے اسے قیامت تک چلنا ہے.
اور قیامت کی جرت ہی نہیں ہے جب تک کہ وقت کا امام ظہور نہ کر لے. ایک قیامت میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آ سکے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک 2015 میں ایک میگزین چھپا, اس کے اندر مجوسیوں نے ایک رپورٹ دی. انہوں نے ستاروں کا حساب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی. سیارے اور علم جفر اور علم العادات کے مطابق وہ رپورٹ ٹھیک تھی. میں تمہیں خبر دیتا ہوں, میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ اس گلی کے اندر کھڑا ہوا. یہ میرا علم ہے کیونکہ میں اسے دیکھ کے آیا ہوں. آپ جائیں اور وہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹا ہوں, میں دیکھ کے آیا ہوں. آپ گئے ہیں, وہ چلا گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے حساب و کتاب جو کیا اس کے مطابق جو تھی وہ قیامت آ جانی چاہیے تھی. میں نے اپنے گاؤں کے اندر وہ بندے دیکھے ہیں جو اہل بیت کا عرفان نہیں رکھتے تھے, وہ بندے دیکھے ہیں پریشان, شاہ جی کل قیامت آ جانا جی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر شیعہ اطمینان میں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ ہر شیعہ جانتا تھا کہ پہلے محمد کا بیٹا آئے گا اور پھر منافقین پہ قیامت عذاب بن کے آئے گی. ایسے تھوڑے قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ ہمارا اصول دین یہ ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, پھر قیامت ہے. امام آئے نہیں, قیامت کیسے آ جائے گی؟ قیامت تو میرے بارہویں کی ریت کا نام ہے. کچھ پہنچ رہی میری بات؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم یاد رکھے, اللہ نے امتحان لیا اور پہلے امامت سے پہلے امتحان, 3 مرحلوں پہ امتحان. قمر بھٹی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور قمر کے ہوتے ہوئے ہم جیسے بیچاروں کا کیا کام ہے؟ توجہ چاہوں گا, مالک آپ کو سلامت رہے. اب قمر آ گیا ہے, جب قمر آ جاتا ہے پھر ستارے آتے ہیں اور ستارے پیچھے ہیں. توجہ چاہوں گا. تو اس سے پہلے پھر سورج جو ہوتا ہے اسے غروب ہونا چاہیے. تو ضروری یہ ہے کہ قمر آ گیا ہے, اب آفتاب کو غروب ہونا چاہیے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی میں آپ کی جان چھوڑ دوں. صاحبان ایمان 3 مرحلوں پہ امتحان لیا. پہلا امتحان, بکریاں چارا رہے تھے. ایک مرتبہ تلاوت کی آواز سنی, اور تلاوت کی آواز کیا تھی؟ یا سبوحن یا قدوسن رب الملائکۃ والروح. اتنی پیاری آواز تھی. عاشق پروردگار نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کوئی ذکر کر رہا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے آدھی بکریاں لے, ایک مرتبہ پھر کہہ دے. اس نے ایک مرتبہ عاشق خدا نے پھر کہا یا سبوحن یا قدوسن رب الملائکۃ والروح. اس نے کہا ساری بکریاں لے, ایک مرتبہ پھر کہہ دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد رہیے. آپ ذاکرین سے نہیں کہتے ہیں ایک باری پھر آ تے 100 روپیہ پھر لائے, 500 پھر لائے, ایک باری پھر آ, اس واسطے کہ تو عشق ہو گیا ہے تو اس فکرے دنال, اس لیے آپ بار بار کہلواتے ہو. اور ابراہیم کو فکرہ اچھا لگا, اس نے کہا پھر ایک مرتبہ, پھر ایک مرتبہ. جب ساری بکریاں دے بیٹھا نا تو پھر کہتا ہے کہ تجھے نوکر کی ضرورت ہوگی چرانے کے لیے, میں تیرے ساتھ نوکر بن کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ پھر کہہ دے. جب پھر کہہ دیا نا تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں تیری بکریاں چرانے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ جبریل بول کے کہتا ہے ابراہیم تیری بکریوں کی ضرورت نہیں, نہ تیری ضرورت ہے, یہ تیرے مال کا امتحان تھا, تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. یہ پہلا امتحان. اور یاد رکھیے 3 مرحلوں پہ بندے کو آزمایا جاتا ہے. بندہ کام نہ آئے, وہ اندر کچھ دیو تے رشوت نہ لوے, سمجھے کہ حرام ہے, تو پھر انہوں آکھا جاندہ ہے بھی تینوں نبڑ لان دے, تینوں نبڑ لان دے. آپ انہوں پھر لنگنا تو اتھوں ہی ہونا. تو جو ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہوتا ہے جان کا خطرہ. عاشق خدا نے نمرود کے سارے بت توڑ دیے, بڑے نمرود کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. قرآن ہے, بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. اور پھر جو میلے سے پلٹ کے آئے, میلے کے عاشق لوگوں, میلے سے پلٹے, داؤد بندگی والا میلہ,
میلہ ہی میلہ اس میلے دے کے کام دینے پھر میلہ جو ہوا تو جو ہاں چاہوں گا مالک آپ کو سلامت رکھے. قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی, پلٹ کے واپس آئے, ایک بندہ پورے شہر میں تھا, سارے بتوں کو اس نے تہس نہس کر دیا, اللہ کے سارے دشمن چکنا چور ہو گئے. تو ایک مرتبہ بڑے خدا پہ کلہاڑا رکھ دیا. ایک مرتبہ جب کلہاڑا رکھا تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بت کس نے توڑے؟ تو قریب کا رشتہ دار بول کے کہتا ہے ایک بندہ ہے جسے میں جانتا ہوں, بتوں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے, یہ اسی کا کام ہے, اسی نے توڑے ہوں گے. ابراہیم کو لایا گیا, اس نے کہا میں نے نہیں توڑے ہیں. تو اس نے کہا کس نے توڑے ہیں؟ اس نے کہا جس کے پاس کلہاڑا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے جندے کول کواڑی ہے, جندے موڑے دیتے وہ توڑے سامنے مدہ پیا ہے, تو وہ قوہ موجود ہے, ہتھیار موجود ہے. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ابراہیم تیری مات ماری گئی ہے, یہ نہ بولتے ہیں, نہ چلتے ہیں, نہ خطبہ دیتے ہیں, نہ تقریر کرتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ خطاب کرتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, نہ جل سکتے ہیں, انہیں ہم نے بنایا ہے. ایک مرتبہ ابراہیم مسکرا کے یہی کہتا ہے کہ میں بھی تو تمہیں یہی سمجھاتا ہوں, جنہیں تم بناتے ہو وہ خدا و خلیفہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر, مالک آپ کو سلامت رکھے. جسے تم بناتے ہو وہ خدا و خلیفہ نہیں ہوتے ہیں. خدا وہ ہوتا ہے جو بننے اور بنانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے, جو کانوں سے سننے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وہ کان نہیں بھی رکھتا اور پھر بھی وہ سنتا ہے, وہ آنکھ نہیں بھی رکھتا اور پھر بھی دیکھتا ہے. تھک گئے ہو؟ انہوں نے کہا حیدری یا علی ایزان محترم, انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا دشمن خدا ہے, نمرود کا دشمن ہے. نمرود کو ساری دنیا خدا مانتی ہے, یہ نہیں مانتا ہے. امت کا بغض دیکھنا ہے. اس نے کہا کہ اعلان کروا اپنی خدائی میں, جو مجھے خدا مانتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں نمرود خدا ہوں, وہ لکڑیاں لے کے آئے. اس قدر لکڑیاں اکٹھی ہوئیں, اس قدر بغض میں لکڑیاں اکٹھی ہوئیں. ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, سار پہ لکڑیوں کا گٹھڑا ہے, اور جو بچہ ہے نا اس کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی ہے. بغض امام میں مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, بڑا سارا ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا, اور انہوں نے کہا اسے آگ جلا دی جائے. اب اتنی آگ جل رہی تھی, اتنی آگ کے بندہ کا پاس قریب جا نہیں سکتا. تو ابراہیم آگ میں خود تو جائے گا نہیں, کیا کیا جائے؟ ایک مجنیق تیار کی گئی جسے پنجابی یا اردو زبان میں جھولا کہتے ہیں. ایک ایسا جھولا جسے جھولانے کے بعد ابراہیم کو آگ میں چلے جانا تھا. اب قرآن کی نص ہے اور میں جلدی سے بات کو ختم کروں. صاحبان ایمان, ابراہیم کو مجنیق میں بٹھایا گیا. لمبی بات نہ ہو جائے, مجنیق کیسے تیار ہوئی اس کی تفصیلات لمبی ہیں. عزیزان محترم, جھولے میں ابراہیم کو بٹھایا گیا, آگ کی طرف جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے. ایک مرتبہ بارگاہ توحید میں ملائکہ کی صفوں میں تزلزل پیدا ہوئی. جبریل آگے بڑا آواز دے کے کہتا میرے اللہ تیرا ایک ہی نام لیوا, تیری توحید کا ایک ہی مبلغ, اور وہ بھی آگ میں چلا جائے گا. تو کہا کیا چاہتا ہے جبریل؟ جبریل کہتا ہے میرے اللہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا, میں مدد کرنا چاہتا ہوں. اللہ اسے کہتا ہے جبریل کو اگر مدد ابراہیم قبول کریں تو چلا جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آباد و شادری, مالک آپ کو سلامت رکھے. ابراہیم اگر مدد قبول کریں تو چلا جا. چشم زدن میں جبریل آیا اور پروں پہ اٹھایا, اور اٹھا کے کہتا ہے کوئی حاجت ہے؟ توجہ ہے, کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے. کتنا توکل مضبوط ہے. آگ میں جا رہے ہیں اور پوچھ رہا ہے حاجت ہے, وہ کہتا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے. کہا کس سے ہے؟ کہا جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے, جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے. ایک مرتبہ آگ میں جا رہے تھے, کہا اس نے مددگار نے آواز دے کر کہا یا نور کونی بردن
و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ خدا کی قسم آگ سے نکلے تو کانپ رہے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آگ سے نکلے ابراہیم تو کانپ رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا تھا ٹھنڈی ہو جا۔ یہ تیری اور میری بات نہیں تھی، یہ کسی پیر نے باندھی ہوئی آگ نہیں تھی، یہ اللہ کہہ رہا تھا ٹھنڈی ہو جا، جسے وہ ٹھنڈا کر دے۔ تھک گیا جی میرے خیال ہے۔ عزیزان محترم، ٹھنڈی ہو گئی آگ، اور خدا کی قسم ابراہیم نمرود پہ فاتح ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آخری امتحان، اور میری آخری بات ضروری سمجھتا ہوں عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور سورہ صافات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بارگاہ سوتے ہوئے اٹھے اور بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے سے کہا اے میرے بچے، اے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا بھی نبی ہے، وہ جانتا ہے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب خبر ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جس نبی کے خواب سے وہ تیرا خواب نہ ملے، اس کی ذات سے تیری ذات کیسے مل جائے گی؟ عزیزان محترم، خواب دیکھا ہے، اور خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر، بٹی صاحب میں ذبح کر رہا ہوں۔ کسے؟ اپنے بیٹے کو، اور اس بیٹے کو جسے اللہ نے ایسے دیا خواہشوں کے ساتھ۔ دوسری شادی ہوئی، 95-96 برس کی عمر ہو گیا، اور پھر بیٹا پیدا ہوا، اور وادی غیر ذی زرعین اس جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، اور بیٹے سے ملنے گیا، اور اللہ نے خواب دکھا دیا، اور پھر کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بارگاہ ابراہیم میں اسماعیل نے کہا کہ بابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ اکبر، جو آپ کو وحی ہوئی ہے، آپ اسے پورا کیجئے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، ابراہیم کہاں چلے؟ مینا کی طرف چلے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں اور آپ کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پٹی باندھی، ہاتھ پاؤں باندھے۔ ذبیحے کا کام یہ ہے کہ جب وہ ذبح ہوتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے، اس لیے کہا بیٹے نے کہ بابا، ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ پیر ماروں اور آپ کے صبر میں اور آپ کی ہمت میں کمزوری آ جائے، میرے پاؤں باندھ دیجئے، میرے ہاتھ باندھ دیجئے، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، ہو سکتا ہے میرا اچھلتا ہوا خون دیکھ کے آپ کو اچھا نہ لگے۔ تو ابراہیم نے بیٹے کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے پٹی باندھی۔ توجہ چاہوں گا، ہاتھ پیر باندھے، اور اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دی۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں، جملہ دینے لگا یہاں پہ، اور میں جلدی کرتے ہوئے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، تو پھر ابراہیم سارا ہی پکا کے کھا گئے، تو کوئی فرج چ رکھ لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے نیا مسئلہ کیا جی ہمارے گاؤں کے اندر، مولوی پڑھا لکھا ہے ویسے، انہوں نے کہا جی اپنا آپ کھا بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری قربانی کا نہ مجھے گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ کھل جاندی ہے۔ کیا جاتا ہے مالک؟ کہا تمہارا خلوص نیت۔ اے خلوص نیت کلن واسطے نا فرج جچنی انہوں رکھی دا۔ آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمت باندھنا پڑتی ہے، اللہ کی راہ میں دمبا دینا پڑا ہے، بیٹا دینا نہیں پڑا ہے تجھے، تو پیسوں کی قربانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تم نے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلانی ہے۔ ایک باری دے کے نہیں جان چھٹنی نے، ایک باری نہیں، ہم سائدہ آکے تے وہی دینا پائے گا۔
اینا سارا حکم ہے کہ پیغمبر نے ہمسائیگی پہ ایسی آیتیں قرآن کی طرف سے اتری، پیغمبر پریشان ہو گئے، اللہ کہیں ہمسائے کا حق وراثت میں شامل نہ کر دے۔ توجہ ہے، پٹی صاحب ہون پریشان ہو گئے نے بھی مولوی تو آ گیا پیلیاں والے آلے تے بائے گا پٹھا تے انہیں ڈنگر نے تے بنے دا کی تو مینوں دے دے تینوں چھٹی دے دیا گا، مجلس دا بھی ٹھیکہ لے لنگا ساری عمر مفت پڑھا ایویں دے جو بھی تیری ہوئے ساری بندے تو کوئی ٹپڑ نہ دیو۔ تو جو یہ نہیں ہے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، حکم شریعت 3 حصے کرنے ہیں تم میں نے، ایک جو چھوٹا حصہ ہے اسے بھی ملانا ہے، این کر کے ملا کے نا اکو جیا کر کے تے این کر کے این سٹنا ویکھنا نہیں۔ تو ان میں سے کتنے حصے تیرے ہیں؟ تیرا ہے ایک حصہ جو تھوڑا ہے، 2 بڑے حصے کرنے ہیں، ایک ہے تیرے عزیز و اقارب کا حصہ جو صاحب ثروت نہیں ہے، جو کمزور ہیں، جنہوں نے بنایا نہیں ہے، اسے دو، اور اس کے بعد ایک ہے مساکین کا حصہ۔ اے مسکین تا پاکستان ان سارا ہی مسکین ہو گیا، اے جی حکومت یا علی ایسی بے شمار حکومتیں رہیں تو سارے مسکین ہو جائیں گے، پھر وہ کرن دیتے آپ کھاوا دے تے انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ توجہ ہے سارے باپ کی؟ ختم کروں میں بات کو۔ اصل میں ذبیحہ ہے تمہارے نفس کا، اپنی خواہشات کو قتل کرنا۔ جب تم نے خواہشات کو قتل کر دیا تو پھر منزل ابراہیم پہ آؤ گے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے کو ابراہیم لے کے چلے تو قربان گاہ میں جاتے ہوئے ابراہیم گھر سے بیٹے کو قربان کر چکے تھے، ایک موتھے آن کے نہیں کہتا کر چکے تھے، اللہ کہتا ہے اس نے کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جب دمبا ذبح ہوا، پٹی کھولی، ہاتھوں پہ خون اچھلتا ہوا، گرم گرم محسوس ہو رہا تھا کہ گلا کٹ رہا ہے، اور ایک مرتبہ جب پٹی کھولی ابراہیم پریشان ہو گئے، دمبا جنت سے آیا ہوا ایک مرتبہ ذبح ہوا ہے اور بیٹا بے خطرو اور بالکل محفوظ پڑا ہوا ہے، تو ابراہیم نے کہا مالک تو نے قربانی قبول نہیں کی؟ اس نے کہا ہم نے قربانی قبول کی ہے۔ قد صدقت رؤیاہا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا۔ اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا، تو مالک یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وَفَدَيْنَاهُمْ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بس آخری بات اور بات تمام ہو گئی۔ ایک جملہ مصاحب کا بھی مجھے کہنا ہے۔ صاحبان ایمان، اکلوتا دمبا، پہلا دمبا، جنتی دمبا، سمجھ آئے گی بابا روشن شاہ جی؟ اکلوتا واحد دمبا اسماعیل پہ آیا، ذبح ہوا۔ ذبیحے کا کام ہے بولنا، ہاتھ پاؤں مارنا۔ یہ پہلا دمبا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پہ ذبح ہوا۔ بٹی صاحب نہ بولا، نہ رویا، نہ ہاتھ پیر مارے، نہ ہلا، نہ ڈلا، عزیزان محترم ذبح ہو گیا۔ میں پوچھوں گا اے کائنات کے اکلوتے اور آخری اور واحد دمبے، تو اسماعیل پہ ذبح ہوا، رویا کیوں نہیں ہے؟ تو اسماعیل پہ ذبح ہوا، رویا کیوں نہیں ہے؟ عزیزان محترم، وہ دمبے کی آواز آتی ہے۔ اور یاد رکھ، جب کسی نبی کی جان بچانی ہو تو رو کے مخبری نہیں کی جاتی ہے۔ جب کسی نبی کی جان بچانی ہو، حیدری علی، تو رو کے مخبری نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُمْ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس فدیے کو ایک عظیم فدیے میں، افضل فدیے میں بدل دیں گے، اور جو تیری نسل سے ہوگا، اس سے بڑا فدیہ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ واقعہ کربلا میں خدا کی قسم، جہاں پہ اللہ جیسا
خالق کو مطلق کہہ رہا تھا یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربکم مرجعا، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تیرا اللہ تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہے۔ ایسا عظیم فدیہ جس نے راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے سوچا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہر ذبیحہ جب ذبح ہوتا ہے تو اس کا ذبح کرنے والا اسے آگے لے کے چلتا ہے، خود اسے پیچھے لے کے چلتا ہے۔ خدا کی قسم واحد شہزادہ ہے علی اکبر جسے لے جا رہے ہیں حسین ابن علی ایسے جیسے تم قربان گاہ میں فدیہ لے کے جاتے ہو۔ خدا کی قسم تم نے علی اکبر کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ 32 سال حسین روزہ رسول پہ دعا مانگتے رہے، اے میرا نانا مجھے اپنے جیسا بیٹا عطا کر، اگر مجھے یا تو اپنے پاس بلا، اگر خود یا تو خود باہر آ، یا مجھے اپنے پاس بلا، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم 32 سال حسین روزہ رسول پہ یہی ایک دعا مانگتے رہے، مجھے بیٹا عطا فرما جو تیری شکل والا ہو، جو تیری کردار والا ہو، جو تیری سیرت والا ہو۔ اور خدا کی قسم 10 محرم کو جب حسین ابن علی اپنے ذبیحے کو لے کے چلے ہیں نا، تو ایک مرتبہ قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس توحید کی، اے قوم اشقیاء میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، جو خلق میں، جو صورت میں، جو سیرت میں میرے مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ خدا کی قسم ایسا عظیم ذبیحہ، اور روایات یہ کہتی ہے کہ خیمہ رسول، خیمہ حسینی کا پردہ 70 مرتبہ اٹھا، 70 مرتبہ گرا۔ جب بھی چلنے لگتے تھے تو کوئی پیچھے سے کھینچ لیتا اور رو کے کہتا ہے چھوٹی ابھی رو نہیں سکی ہے، بہنیں ابھی پرسہ نہیں دے سکی ہیں، یہ زندہ پہ ماتم ہو رہا۔ خدا کی قسم جو کائنات جس کا ماتم کرتی ہے نا اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کا ماتم کرتا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اس ذبیحے کو لے کے جب چلے نا میدان کارساز کی طرف، میدان کربلا کی طرف، عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین بے ساختہ گھوڑے پہ علی اکبر سوار ہوئے، بے ساختہ پیچھے چلے، اور جیسے جیسے گھوڑا تھوڑا ویسے ویسے حسین کے قدم تیز ہوئے۔ ایک مرتبہ گھوڑا رکا اور روک کے کہتے ہیں، جناب علی اکبر روک کے کہتے ہیں بابا آپ خود ہی مجھے چلنے کا حکم دیتے ہیں، خود ہی پیچھے چلے آتے ہیں۔ روایات یہ کہتی 36 مرتبہ علی اکبر کو روکا، 36 مرتبہ چلنے کی اجازت دی۔ جب 36ویں مرتبہ روکا نا تو روک کے کہا علی اکبر نے بابا آپ اجازت بھی دیتے ہیں اور جانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ رو کے علی اکبر کی طرف دیکھ کے حسین ابن علی کہتے ہیں علی اکبر تو یہ سوال کبھی نہ کرتا، اگر تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے ایک بلند ٹیلے پہ سوار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ علی اکبر جنگ کر رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ علی اکبر واپس پلٹے۔ جب عزادار واپس پلٹے ہیں نا اور ایک مرتبہ آئے میرے مولا حسین کے پاس، اور میرے مولا حسین سے کہتے ہیں بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا میں نے دیکھی۔ کہا آپ کو کیسی لگی؟ کہا مجھے ایسا لگا جیسا خیبر میں حیدر کرار لڑ رہا ہو، جیسے جنگ احد میں حمزہ اور جعفر لڑ رہا ہو، جیسے جنگ موتا میں جعفر تیار لڑ رہا ہو۔ ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے بابا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری جنگ اچھی لگی، آپ کو میری لڑائی اچھی لگی؟ کہا ہاں میرا بیٹا بہت اچھی لگی۔ کہا پھر بابا میں آپ سے ایک انعام چاہوں گا۔ کہا کیا انعام چاہتے ہو؟ کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی کا چاہیے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا چاہیے۔ میرے مولا نے عقیق کی انگوٹھی اتاری اور علی اکبر کے دہن میں رکھ کے کہا جاؤ علی اکبر، اس کے بعد تمہیں نانا کوثر سے سیراب کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ يَنقَلِبُونَ۔